السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا پھر جہنم کا گھڑا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قبر اعمال کا صندوق ہے، یعنی انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے قبر میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عذاب قبر سے منسلک واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی تفسیر پہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک عورت کا ہے، اس کی قبر انگاروں سے بھر گئی۔ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ نمبر 1، اے انسان، تو میری پشت پر چلتا ہے اور ایک دن میرے پیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 2، اے انسان، تو میری پشت پر طرح طرح کے چیزیں کھاتا ہے اور میرے پیٹ کے کیڑے تجھ کو کھائیں گے۔ نمبر 3، اے انسان، تو میری پشت پر ہنستا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں آ کر روئے گا۔ نمبر 4، اے انسان، تو میری پشت پر خوش ہوتا ہے، کل کو میرے پیٹ میں غمگین ہوگا۔ نمبر 5، اے انسان، تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے، میرے پیٹ میں تجھ کو سزا دی جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، پر اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچیں۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رہے کہ اللہ نے زندگی اس لیے ہمیں عطا کی ہے کہ انسان زندگی میں وہ عمل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور ان اعمال سے دور رہے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کرنے والے ہیں اور کون سے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ عمل کریں جو اللہ کی رضا والے ہیں، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ آئیے اب آپ کو اس عورت کے قبر کے عذاب کے بارے میں اس کا عبرت ناک واقعہ سناتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ امام قرطبی رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی۔ وہ اپنی بہن کی دیکھ بھال کرتا رہا، کچھ عرصے بعد وہ مر گئی تو اس کو دفن کر دیا گیا، اور قبر میں یہی شخص دفن کے موقع پر اترا تھا۔ اس کے پاس جیب میں پیسے کی ایک تھیلی تھی، وہ قبر میں گر گئی۔ اس شخص نے علماء سے پوچھنے کے بعد قبر کھودی تاکہ اپنے پیسوں کی تھیلی نکال سکے۔ جب قبر کا پہلا پتھر اٹھایا گیا تو انہوں نے دیکھا قبر میں آگ دہک رہی ہے۔ وہ شخص اپنی ماں کے پاس فوراً آیا اور پوچھا، میری بہن کا عمل کیسا تھا؟ ماں نے کہا، جب وہ مر چکے ہیں تو عمل پوچھ کر کیا کرو گے؟ جب اس نے ضد کی تو ماں نے بتایا کہ ایک تو تیری بہن نماز کو دیر کر کے پڑھتی تھی، اور دوسرے پڑوسی جب سو جاتے، یعنی سونے کے لیے دروازہ بند کر دیتے، تو جا کر ان کے دربار پر کان لگا کر ان کی باتیں سنتی۔ ناظرین، اس واقعے کو سننے کے بعد ہم اپنے گھروں میں اپنے خواتین کے اعمال پر نظر کرنی چاہیے۔ کیا یہ ہماری خواتینیں ایسے اعمال کے مرتکب تو نہیں ہیں جو کہ اللہ کے سخت عذاب کا سبب ہیں؟ ہماری جو بہنیں ہماری ویڈیو دیکھ اور سن رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کسی کی بات کو اس وجہ سے کان لگا کر سننا کہ وہ باتیں دوسرے کو بتائی جائے گی تو یہ گناہ ہے اور اللہ کے عذاب کی وجہ ہے۔ اسی طرح سے آج اگر نماز کی پابندی
پر ایک نظر کی جائے، کیا مرد اور کیا عورت سب نماز کی سستی کا شکار ہے۔ اللہ کو وہ نماز پسند ہے کہ پہلے وقت میں پڑھی جائے، اور مردوں کے لیے تو ضروری ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ سورہ مدثر اس آیت میں لکھا ہے کہ اہل جنت اور جنت کے پہلے خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ دنیا میں نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ غور فرمائیں کہ جہنمیوں کے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز اسلام کے بعد ایمان کا اہم اور بنیادی ستون ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص فرض نماز کو سونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا۔ روایت بخاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مفہوم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے ہر گھر سمیت جلا ڈالوں۔ ناظرین، اتنی سخت باتیں سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نماز مکمل پابندی کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔